شیعہ اور سنی کی اصل کہانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ریلیجیس ڈیفرنس ہے یا پھر ہسٹری کا ایک پولیٹیکل ٹرننگ پوائنٹ؟ یہ ٹاپک تھوڑا کنٹروورشل ہے، اس لیے آج ہم اس کو ان بائسڈ اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 632 عیسوی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مسلم کمیونٹی کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا، اب مسلمانوں کی لیڈرشپ کون سنبھالے گا؟ اس وقت سچویشن بہت ڈیلیکیٹ تھی۔ عرب کے کئی قبیلے اسلام سے واپس جا رہے تھے، جسے ہسٹری میں ردہ وارز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس لیے مسلم کمیونٹی کو ترنت ایک لیڈر کی ضرورت تھی جو یونٹی اور اسٹیبلٹی مینٹین کر سکے۔ اسی وقت مدینہ میں ساقیفہ بنو ساعدہ نام کی جگہ پر ایک ارجنٹ کاؤنسل بیٹھی، جس میں ٹاپ کے قابل صحابہ اکٹھا ہوئے تاکہ نئے لیڈر پر مشورہ ہو۔ ڈسکشن کے بعد میجورٹی صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ چوز کیا۔ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے اور اسلام کے سب سے ارلی اور ریسپیکٹڈ کمپینینز میں سے تھے۔ پرابلم یہ تھی کہ اس وقت حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یعنی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تیاری میں بزی تھے، اس وجہ سے وہ اس ارجنٹ میٹنگ میں موجود نہیں تھے، اور یہی بات آگے جا کر ایک بہت بڑا ریلیجیس ڈیبیٹ بن گیا، کون تھا رائٹ فل سکسیسر؟ سنی مسلمز کا ماننا ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر ہی رائٹ فل سکسیسر تھے، کیونکہ انہیں صحابہ کی میجورٹی کنسلٹیشن سے چوز کیا گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی لیڈرشپ نے ارلی اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلٹی دی، خاص کر ردہ وارز کے دوران۔ شیعہ مسلمز کا ماننا ہے کہ حضرت علی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رائٹ فل لیڈر تھے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد تھے، وہ اہل بیت کا حصہ تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ لیڈرشپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلڈ لائن میں ہی رہنی چاہیے۔ شیعہ اسکالرز اکثر ایک فیمس نریشن کا ذکر کرتے ہیں جسے حدیث غدیر خم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ ٹائم کے ساتھ یہ لیڈرشپ ڈیبیٹ دھیرے دھیرے پولیٹیکل اور تھیولوجیکل ڈیفرنسز میں کنورٹ ہو گئی، اور اسی پروسیس سے اسلام کے دو میجر گروپس ڈیولپ ہوئے، سنی مسلمز، شیعہ مسلمز۔ اگر سمپل شبدوں میں کہیں تو سنی اس پر یقین رکھتے ہیں جو ہسٹری میں ہوا، اور شیعہ اس پر یقین رکھتے ہیں جو ان کے مطابق ہسٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ کیا شیعہ اور سنی دونوں کے عقیدے الگ ہیں؟ ان کی نماز، ان کا قرآن، ان کے مسئلے الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔